بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ بصیرت۔ کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا، سراج الامہ، کاشف الغمہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت سیدنا امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابھی میں چھوٹا سا تھا کہ میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ گھریلو حالات سازگار نہ تھے۔ میری والدہ نے مجھے ایک دھوبی کے پاس بھیج دیا تاکہ وہاں کام کروں، جو اجرت مزدوری وہاں سے جو ملے اس کا گھر سے خرچہ چلتا رہے۔ میں وہاں جاتا اور کام کرتا۔ میں ایک مرتبہ علم و عمل کے روشن چراغ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں بیٹھ گیا۔ مجھے ان کی باتیں بہت پسند آئیں، چنانچہ میں نے دھوبی کے پاس جانا چھوڑ دیا اور اس حلقہ درس میں شریک ہونے لگا۔ میری والدہ کو معلوم ہو گیا تو مجھے وہاں سے لے گئیں اور دھوبی کے پاس چھوڑ دیا۔ چھپ چھپ کر امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ میں چھپ چھپ کر امام صاحب کے پاس جاتا، ان کی محفل میں جاتا۔ جیسے میری والدہ کو معلوم ہوتا کہ ادھر چلا گیا ہے تو مجھے پھر اٹھا کے وہاں سے لے آتی اور دھوبی کے پاس چھوڑ دیتی۔ حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ میرا شوق علمی دیکھ کر میری طرف خاص توجہ فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ معاملہ بڑھا تو ایک دن میری والدہ استاذ محترم حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئیں اور کہا، میرے اس بچے کو آپ نے بگاڑ دیا ہے۔ یہ بچہ یتیم ہے، کوئی ایسا نہیں ہے گھر میں جو اس کی پرورش کرے۔ میں سارا دن سود کاٹتی ہوں، جو اجرت ملتی ہے اس سے اس کی پرورش کرتی ہوں، اس امید پر کہ یہ بڑا ہو جائے اور کما کر لائے۔ اس لیے میں نے اسے دھوبی کے پاس بھیجا تھا کہ اس طرح کچھ نہ کچھ رقم مل جایا کرے گی اور ہمارا گزارا ہوتا رہے گا۔ اب یہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آ بیٹھتا ہے، یعنی ادھر سے دھوبی کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا، آپ کے پاس ہی آتا جاتا ہے۔ میری والدہ کی یہ بات سن کر آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے خوش بخت، اپنے اس بچے کو علم کی دولت حاصل کرنے دیں۔ وہ دن دور نہیں کہ یہ باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ اور عمدہ فلودہ کھائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر میری والدہ بہت ناراض ہوئیں اور کہا، لگتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے آپ کا دماغ چل گیا ہے۔ ہم جیسے غریب لوگ باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر میری والدہ گھر چلی آئیں۔ میں حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہ کر علم دین سیکھتا رہا۔ آپ رحمۃ اللہ مجھ پر بھرپور توجہ فرماتے تھے۔ الحمدللہ آپ کی برکت سے مجھے علم و عمل کی بے انتہا دولت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی۔ میرے محسن و مربی استاذ محترم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب خلیفہ ہارون الرشید نے عہدہ قضا میرے سپرد کر دیا، یعنی جو عہدہ تھا قاضی کا میرے سپرد کر دیا گیا۔ خلیفہ ہارون الرشید علیہ السلام اکثر میری دعوت کرتے اور اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ ایک مرتبہ خلیفہ نے پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ انواع و اقسام کے کھانے چنے گئے، یعنی مختلف کھانے قسم کے رکھے گئے۔ خلیفہ نے باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ اور عمدہ فلودہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا،
اے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ حلوہ کھائیے، روز روز ایسا حلوہ تیار کروانا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ خلیفہ نے کہا ہارون رشید نے کہ اس طرح کا حلوہ، اچھا حلوہ روز روز تیار بس کی بات نہیں ہے، یہ ہم نے بنوایا، اسے کھائیے آپ۔ یہ سن کر ہنسنے لگا تو ابو یوسف رحمۃ اللہ تھے جو قاضی صاحب، وہ ہنسنے لگے۔ پوچھا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ خلیفہ کو سلامت رکھے، میرے استاذ محترم حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے برسوں پہلے میری والدہ سے فرمایا تھا کہ تمہارا بیٹا باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ اور فلودہ کھائے گا۔ آج میرے استاذ محترم کا فرمان پورا ہو گیا، سبحان اللہ۔ یعنی آج جب میرے استاد نے جو بات فرمائی تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ پھر میں نے اپنے بچپن کا سارا واقعہ خلیفہ کو سنایا، پھر میں نے جو بچپن کا سارا قصہ تھا خلیفہ ہارون رشید کو سنایا، تو وہ متعجب ہوئے، یعنی حیران ہوئے، اور فرمایا بے شک علم ضرور فائدہ دیتا ہے اور دین و دنیا میں بلندی دلواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جس چیز کو ان کے سر کی آنکھ نہ دیکھ سکتی، اسے اپنی عقل کی آنکھ سے دیکھ لیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اس حقائق کو ہمارے لیے بے شمار ہدایات و اسباق ہیں۔ علم دین دنیا و آخرت میں رفت و سرخروئی کا باعث ہے۔ بڑے بڑے دنیا داروں کو وہ مقام و مرتبہ نہیں ملتا جو دین کے شدائیوں کو بآسانی مل جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء کرام نگاہ فراست سے آنے والے واقعات کو دیکھ لیتے ہیں، بھانپ لیتے ہیں۔ استاد کامل کی توجہ خاص انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ علم دین خود بھی سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ تو بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔